السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ڈاکٹر علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس چینل پہ ہم بکری کے جتنے بھی مسائل ہیں چھوٹے بڑے اس پہ بات کرتے ہیں اور ان کا حل اور اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پیدائش کے بعد بچے کا خیال رکھنے کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی طریقے ہیں وہ بتائے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم ماں کا کیسے خیال رکھا جائے پیدائش کے بعد اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بکری جب کراس کروائی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ گبن ہوگی اور اتنے دنوں میں اتنے مہینوں بعد یہ اس ڈیٹ کو جو ہے بچے دے دے گی۔ تو اس سے ایک ہفتہ پہلے ہمیں جو ہے بکری کو ایسی جگہ پر منتقل کر لینا چاہیے، شفٹ کر لینا چاہیے جو بالکل صاف ہو، کلین ہو، اس کی جو بیڈنگ ہے نیچے پرالی اور نرم جگہ ہونی چاہیے تاکہ اس کو اٹھنے بیٹھنے میں مشکل نہ ہو۔ دوسرا جو ہے ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو ہم اکثر نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ جتنا بھی پیچھے کا حصہ ہے بکری کا، دم سے لے کر اور جو جوڑ ہوتا ہے ہاک جوائنٹ سے اوپر اس سے ہمیں بال کاٹ لینے چاہیے تاکہ پیدائش کے وقت جو بھی جو پانی جو لیکوڈ وغیرہ نکلتا ہے اور وہ جو ہے جانور اس سے گندا نہ ہو، جس سے جانور ڈسٹرب ہوتے ہیں، مکھیاں جو آ کے بیٹھتی ہیں وہاں پہ۔ اب بچہ دے دیا بکری نے، تو سب سے پہلے جو ہم نے چیز کیا کرنی ہے، سب سے پہلے ہم نے بکری کو ہے جو ایسی چیز دینی ہے جس سے اس کی انرجی بحال ہو، طاقت اس میں ہے جانور میں، کیونکہ جانور کافی ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے زور لگا کے، اور اس نے بچہ دینے سے ایک ہفتہ پہلے کھانا پینا بھی کم کیا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کا پیٹ میں جو ہے وہ زیادہ جگہ گھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے معدے پہ وزن ہوتا ہے اور وہ کھانا پینا کم کر دیتا ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا نیم گرم پانی لے کے اس میں گڑ مکس کریں اچھی طرح اور وہ جانور کو پلائیں جتنا وہ پی لے، تاکہ اس کی جو ہے انرجی بحال ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کچھ پروڈکٹس بھی آتی ہیں مارکیٹ میں جس میں گلائکولین ہے یا شوگر پرو کے نام سے کچھ پروڈکٹس ہیں، وہ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں پہلے ہی اور جانور کو دے سکتے ہیں۔ اب دوسرا جو معاملہ پیش آ سکتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بکری کیونکہ اکثر زیادہ بچے دینے والا جانور ہے، 2 3، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہماری فیڈ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یا تو ان میں کٹوسس کا مسئلہ آ جاتا ہے جسے ہم پریگننسی ٹوکسیمیا کہتے ہیں، یا ان میں ہائپوکلسیمیا ہو جاتا ہے، ملک فیور جس کو کہتے ہیں، سوتک بھی عام زبان میں اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جانور نے بچے دیے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بولی نکالی، اگر نہیں بھی نکالی، کیلشیم کی زیادہ کمی ہو گئی ہے تو جانور بیٹھ جاتا ہے، اٹھ نہیں پاتا۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جانور کو جو ہے کیلشیم کی کمی کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مختلف جو ہے پروڈکٹس ہیں کیلشیم کی، جس میں کیلشیم گلوکانوٹ کے چھوٹے ٹیکے ہوتے ہیں 10 ml کے، وہ جلد میں لگائیں، یا ملفن سی یا کیلشیم 4 کے نام سے کیلشیم کی جو پریپریشنز آتی ہیں وہ لگائیں۔ اب لگانی کس طرح کہ بکری کی جو ڈوز بنتی ہے وہ بنتی ہے 80 ml، 70 سے 80 ml، 70 سے 80 cc بنتی ہے، تو وہ ہم نے آدھی جو ہے وہ رگ میں لگانی ہے، آئی وی کرنی ہے، اور سلو آئی وی بالکل قطرہ قطرہ کر کے لگانی ہے۔ دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو باقی آدھی ہے وہ ہم نے جلد میں لگا دینی ہے۔ اگر کیٹوسس ہے، پریگننسی ٹوکسیمیا ہے، تو اس کے لیے ہم ساتھ ڈیکسٹروز بھی لگائیں گے 10%، جتنی اس کے وزن کے حساب سے بنے گی ناٹ میں لگائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم ساتھ میں کچھ ملٹی وٹامن جس طرح انجیکشن سیلی ویٹ ہے، انجیکشن ویٹ 3 ہے، یہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس سے اگلی جو ایک بات ہے بڑی اہم ہے کہ اکثر اوقات جو ہے بکری بچہ دے رہی ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ خود اسسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچہ نکال لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں دیکھنا چاہیے کہ جو بکری کا جو ہے وہ ولوا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈیمیج تو نہیں ہوا، وجائنا سے بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی۔ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایک انجیکشن ہوتا ہے ٹرانزامین، وہ لگانا ہے تاکہ بلیڈنگ کم ہو۔ اس طرح کے جانور زیادہ ڈسٹرب ہے اور بلیڈنگ کافی ہوئی ہے یا آپ نے ہاتھ بکری کے اندر کافی زیادہ ڈالا ہے، تو اس سلسلے میں ہم اس کو کوئی اسٹیرائڈ بھی لگا سکتے ہیں، جس طرح ڈیکسا ہے یا پریڈنیسلون کی مختلف جو ہے وہ پروڈکٹس ہیں وہ ہم لگانی چاہیے۔ اب اس سے اگلا جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ایک تو آرڈر ایڈیما کا ایشو آ جاتا ہے، دوسرا جانور میں ہم کوشش کرنی چاہیے کہ جب جانور ڈرائی ہو، دودھ ختم کرے، تو اس میں جب پریگننٹ ہو جائے تو ہمیں ٹیوب چڑھانی چاہیے، لیکن اکثر لوگ نہیں چڑھاتے، جس کی وجہ سے مسٹائٹس چلتی رہتی ہے، سب کلینیکل مسٹائٹس۔ تو وہ جب بچہ دیتی ہے جانور تو ہم
دودھ نکالتے ہیں تو اس میں اکثر مسٹیٹس ہوتی ہے اور لوگ نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ایسے پلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کہ جیسے ہی ہم کولوسٹرم نکالنے لگے، بولی نکالنے لگے، تو پہلے 2-3 جو ہے وہ دانے زمین پہ مار کے دیکھیں کہ دودھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس سے اگلی جو بات ہے وہ ہے جی کہ زہر جانور پھینک دے۔ اب فارمرز رات کوشش کرتے ہیں کہ جی بہت جلدی پھینک دے، اور یہ بھی کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی نہیں، جب تک زہر نہ پھینکے دودھ نہیں نکالنا۔ دودھ جتنی جلدی نکالیں گے، بولی جتنی جلدی نکالیں گے، وہ زہر جو ہے پلیسنٹا جو ہے اتنی جلدی ریموو ہونے میں وہ مددگار ثابت ہوگا۔ اب دیکھیں کہ کم سے کم 12 گھنٹوں تک جو ہے وہ جانور اگر زہر نہ پھینکے تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ زہر جو ہے وہ پھنس گئی ہے، پلیسنٹا نہیں آ رہا۔ لیکن اگر 12 گھنٹے کے اندر پھینک دے تو وہ ٹھیک ہے، انتظار کرنا چاہیے 12 گھنٹوں تک۔ اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے کہ اگر جانور زہر پھنسا گیا تو اس کے لیے کیا ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی جو چیز ہے وہ ہے، جس طرح شروع میں نے بتایا کہ کچھ ایسی جو اس کو چیز دیں جس سے اس کی انرجی بحال ہو۔ ساتھ آپ کو نرم غذا جیسے گندم کا دلیا ہے اگر آپ کے پاس وہ دیں، ٹھیک ہے، چنے دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ونڈا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، اس کی انرجی فوراً بحال کرے گا، وہ دیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے سے جو ہے وہ بکری جو ماں ہے اس کا ہم اچھے طریقے سے خیال کر سکتے ہیں، تاکہ کیونکہ ہم نے اسی سے ہی آگے بچوں کو دودھ وغیرہ پلانا ہے، اسی سے پروڈکشن دینی ہے۔ تو اس کی جتنی صحت اچھی ہوگی، جتنی جلدی یہ فیڈنگ کے بعد بچہ دینے کے بعد ریکوری میں جائے گی، اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ ان ساری چیزوں پہ ہم عمل کر کے اپنی جو ہے بکری کو اچھے طریقے سے آگے پروڈکشن میں لا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان سب چیزوں پہ عمل کریں گے اور اپنے جانوروں کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔